بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن آخر الامم واول من يحاسب يقال اين الامة الامية ونبيها فنحن الاخرون الاولون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم آخری امت ہیں اور سب سے پہلے ہمارا حساب کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام اور اس کی امی امت کہاں پر ہے؟ بس ہم آئیں گے اور ہمارا حساب سب سے پہلے کر دیا جائے گا۔ یہ بات تو آج تک ہم نے سنی کہ نبی علیہ السلام کی امت آخری امت ہے، اور یہ بھی ہم نے بارہا سنی تھی کہ یہ امت آخری بھی ہے اور اول بھی ہے۔ اول آخر یہ دونوں الفاظ اس امت کے متعلق سنے۔ آخری کے متعلق تو کوئی بات ہی نہیں، اس لیے کہ پہلے امتیں گزر چکی تھی اور آخر میں جو امت آئی وہ امت محمدیہ ہے۔ لیکن اول ہونے کی وجہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا حساب کیا جائے گا، اور جو ہم سے پہلے آئے ان کا حساب بعد میں ہوگا۔ حساب کے اعتبار سے ہم پہلے نمبر پہ ہیں، اس لیے ہم اول اور آخری امت ہے۔ اور پہلے جو حساب کیا جائے گا، اس سے انسان اپنے اعمال کے درستگی کی طرف دیکھے کہ پہلے ہمارا حساب کیا جائے گا تو ہم اپنے اعمال درست کر لیں۔ وہ قیامت کی ہولناکیاں کہ جس میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے قریب ترین رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، یہ بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ ہر ایک نفسہ نفسی کے عالم کے اندر مبتلا ہوگا۔ اب اس دن جو حساب کیا جائے گا تو اس حساب کے لیے اپنے آپ کو درست رکھے انسان، اور اس کی درستگی اسی دنیا میں ہو سکتی ہے کہ اپنے اعمال کو ایسے بنائے کہ اللہ رب العزت کے ہاں چلے جائیں تو ہمارا حساب بہت آسان ہو۔ اور جب ہمارا حساب پہلے ہوگا تو ظاہر ہے کہ جس کا حساب پہلے ہوگا تو جنت میں بھی وہ پہلے جائے گا۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں گئے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں آخری امت سب سے پہلے جنت کے اندر جائے، کیونکہ ان کا حساب پہلے کلیئر ہو رہا ہے۔ جن کا حساب پہلے ہوتا ہے وہ پہلے جنت جاتا ہے، اور جن کے اعمال برے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جہنم میں بھی جائے گا۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو صحیح رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال کسی کی وجہ سے خراب کر دیں، اپنے اعمال کو کسی کی وجہ سے نقصان پہنچائے، اپنے بچوں کی وجہ سے حرام کما کے لائے ان کو کھلائیں، اپنا آخرت تباہ برباد کریں، یا ایسے ہی ہمارا کوئی رشتہ دار یا بڑا چھوٹا ناجائز کرتا ہے، حرام کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، ہم اس کی وجہ سے اپنا آخرت خراب کرتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں ہمیں بتا دیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک آدمی دوسرے آدمی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔